وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مُّرْسَلَاتٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت رحمت کی جو ہے وہ آیت ہے جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے بندو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخشے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ آیت سب سے بڑی آیت رحمت ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آیت بڑی آیت رحمت نہیں ہے، سب سے بڑی آیت رحمت یہی ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حسن بن رماد حمادی یا حماد رمادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کو بخش دیجیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے سورہ رعد میں وہ آیت نہیں پڑھی جس میں میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی امت کو بخشوں گا، میری امت میں انسانوں کو بخشوں گا اور میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے جی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو یہی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس انسان کو بخشتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ یہی سنا ہوا ہے نا، یہی سنا ہوا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو سبق بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بغیر بھی انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے چلی جاتی ہیں، اس کے گناہوں کو دھوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے جو یہاں بیان ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لچ رکھی ہے، جب یہ اوپر اٹھتا ہے تو اٹھتا اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ فرشتے بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں چلا گیا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، اس کا اتنا عروج ہے کہ ستارے سہمے ہوئے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا پورے کا پورا چاند نہ بن جائے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی لچک رکھی ہے، لیکن جب یہ نیچے کی طرف لڑھکنا چلا جائے تو لڑھکتا چلا جاتا ہے، اتنا لڑھکتا چلا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس کی حرکتوں سے شرمندہ ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم خود کہتے ہیں یار یہ تو حیوان بن گیا ہے، یہ تو درندہ بن گیا ہے۔ یعنی نیک بننا چاہے تو اس کے دامن کے اوپر فرشتے وضو کریں، اور اگر یہ برا بننا چاہے تو شیطان اس کی حرکتوں سے شرمائے۔ یہ اس کے اندر اللہ پاک نے لچک رکھی، سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ یہ مجموعہ ازداد ہے۔ اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واذا مبتلاه وقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن، کہ جب ہم اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ پھولا نہیں سماتا، اپنے کپڑوں کے اندر سماتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہماری کیا بات ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، ہماری دیکھے تو صحیح، ہمیں دیکھے تو صحیح۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، کندھے اچکاتا ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اور جب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رگڑا لگاتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں یقول ربی اہانن، میرے رب نے برباد کر دیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرا تو کچھ باقی نہیں بچا۔ بھائی تیرا جو کچھ ہے تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ ذہن بنانا چاہتا ہے، جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ بھی اسی نے دیا ہے، اور جس خدا نے جس راستے سے دیا ہے اس راستے سے لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یستعجلونک، یہ جلدی مچاتے ہیں، یہ جلدی مچاتے ہیں، اور جلدی کس بات کی مچاتے ہیں کہ بالسیئات قبل الحسنہ، اچھے دنوں سے پہلے برے دنوں کو مانگتے ہیں۔ ان جیسا نادان بھی کوئی ہوگا؟ عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، اللہ سے عذاب مانگتے ہیں کہ مہلت زیادہ ہو گئی ہے، 13 سال ہو گئے ہیں تیرے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے اور تیرے رسول کے ماننے والوں کو مارتے پیٹتے ہوئے، عذاب تو آیا نہیں، عذاب کب آئے؟ خدا کے بندو، خدا سے عذاب نہیں مانگے جاتے، خدا سے معافیاں مانگی جاتی ہیں۔ نادان لوگ خدا سے عذاب مانگتے ہیں۔ تم تو اپنے پیمانے سے دیکھتے ہو اور تمہارے پیمانے چھوٹے ہیں، اللہ کا پیمانہ بڑا ہے، اللہ کا پیمانہ بڑا ہے، اس کا میقات بڑا ہے، اس کی جنتری بڑی ہے، اس کے دیکھنے کے فیصلہ کرنے کے معیارات ہیں۔ تم اپنے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ ایک چیز دیکھتے ہو اور اس کے بارے میں تو یہ مانگتے ہیں عذاب۔ تو تیرا رب جو ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الصَّلَاةُ، اس سے پہلے وہی مسئلہ یہاں سے نکلا ہے، اس سے پہلے ایسی مثالیں گزر چکی ہیں، ایسی مثالیں گزر چکی ہیں ان کے سامنے کہ جنہوں نے عذاب مانگا تھا تو پھر اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔
یہ عاد کی اور سمود کی بستیوں سے گزرتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کس وجہ سے تباہ ہوئی، عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ مسرہ کہتے ہیں ایک ایسی مثال قائم کر کے دکھانا کہ لوگ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ یہ عرب میں تو رواج تھا کہ جب کسی کو مارتے تھے، مارنے کے بعد اس کا ناک کاٹتے تھے، اس کی آنکھ نکالتے تھے، اس کے کان نکالتے تھے اور ان کے اعضائے بدن کا ہار بنا کر عورتیں اپنے گلے میں لٹکا کر پھرتی تھی تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے کیا تو یہ ہمارے ساتھ یہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسئلے سے روکا ہے، ایسا نہیں کرو۔ گردنیں کاٹ کر ان کی قطاریں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ کوئی اس طرح نہ کرے۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسئلہ، کہ ایسی سزا کسی کو ملے کہ دوسرے اسے عبرت حاصل کرے۔ تو تمہارے سامنے تو اس طرح کے کئی مسئلات ہیں، پھر بھی تم خدا سے عذاب مانگتے ہو نادانو، ہیں جی؟ پھر بھی تم خدا سے عذاب مانگتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر عذاب مانگتے ہو ان ربک لذو مغفرۃ للناس، تیرا رب جو ہے لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ للمومنین نہیں کہا، للمسلمین نہیں کہا، للناس، تمام انسانوں کو بخشنے والا ہے، ہاں جی؟ تو یہاں یہ مفسرین نے جب بحث کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں اللہ پاک نے جو مغفرت کا وعدہ کیا ہے اس میں توبہ کی شرط نہیں رکھی ہے، کبھی کبھی توبہ کے بغیر بھی بخشتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوا تھا، وہ 99 قتل کر کے آیا تھا اور راستے میں اس نے پوچھا تھا کہ 99 قتل کیے ہیں، آخر یار جن کو قتل کیا تھا ان کے کچھ حقوق العباد بھی تو تھے نا، سب کو قتل کیا؟ اور اس نے کہا جی تیری مغفرت کہاں ہو سکتی ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، حدیث سے ثابت ہے، جو کہ وہ توبہ کرنے کے ارادے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر بھی معاف کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی۔ ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ استنبول کے جہاد پر جب جا رہے تھے تو وہاں ان کی وفات ہوئی، اور بڑے جلیل القدر انسان تھے، بڑے بزرگ صحابی تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور میری مرنے کا وقت قریب ہے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے اس طرف لے چلو جہاں میدان بہاد ہے، زیادہ سے زیادہ لے چلو۔ اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ بتاتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص اپنے علم کو چھپائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ میں نے آج تک یہ بات تمہیں نہیں بتائی ہے، لیکن میں آج تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، ہاں جی؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ تیرا رب جو ہے لذو مغفرۃ للناس، لوگوں کو بخشنے والا ہے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود ان کو بخش دیتا ہے۔ اور ظلم میں کفر بھی آتا ہے، شرک بھی آتا ہے، کبیرہ گناہ بھی آتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارنا بھی آتا ہے، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں۔ ظلم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ربک لشدید العقاب، ایک طرف اس کی مغفرت کا یہ حال ہے، اس کی بخشش کا یہ حال ہے، اس کی رحمت کا یہ حال ہے، اس کی کرم نوازی کا یہ حال ہے، بندوں کے اوپر اس کی عنایات کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کچومر نکال دیتا ہے، وہ اس کا نشان بنا دیتا ہے۔ ان ربک لشدید العقاب، تیرے رب کی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیے لیکن خدا کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے۔ کسی وقت بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، ہاں جی؟ اس کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے حریص بن جائیے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرتے رہیے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی خارج زدہ کتے کو پانی پلانے پر بھی میرا اللہ معاف کرتا ہے، ہاں جی؟ تو اس لیے ڈرتے بھی رہیے اور اس سے امید بھی رکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد